الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي موضع آخر قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آله كمال نهاية لكمالك عدد كماله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ سے ہم مانگتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی دعا قبول نہیں کرتے، تو دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ وہی دیتا ہے جو بندہ مانگتا ہے؟ دعا کے تعلق سے ہے دونوں سوال سمجھ رہے کہ نہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دعا قبول کیوں نہیں کرتے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ وہی دیتا ہے جو بندہ مانگتا ہے یا کچھ اور دیتے ہیں. یہ دو سوال ہے میرے دوستو. آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتے ہیں. اس کے بہت سارے جوابات ہمارے علماء مفسرین نے دیا ہے. ہمارے اکابرین جو علماء کرام ہیں اس کے بہت سارے جوابات دیے ہیں. ان تمام تفصیلات کو ہم بیان کریں گے تو وقت بہت مختصر ہے، گھنٹوں گھنٹہ بیان کرتے رہیں گے تو بھی بات ختم نہیں ہوگی. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسافر ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، اور ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے پڑا گندا ہوتا ہے، اور اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے دربار میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے ہیں. جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر تو ہر ایک دعائیں قبول ہوتی ہے لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کر رہے ہیں، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پیٹ کے اندر جو لقمہ ہے، جو دانہ ہے، وہ حرام ہے، اور اس کے جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پیٹ کے اندر جو لقمہ ہے وہ بھی حرام کا ہے، اور اس کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے وہ بھی حرام کا ہے. اور اس حالت میں اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کبھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے پیٹ کو بھی دیکھیں، اور اپنے لباس کو بھی دیکھیں، اور اپنے جسم کو بھی دیکھیں، یہاں تک کہ آپ کے جسم کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے اسے بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ آپ حرام کھاتے رہے اور کھلاتے رہے، اور چھوہرا، منکا، کشمش، کاجو، بادام، یہ ساری چیزیں، ڈرائی فروٹ کھاتے رہے، لیکن جس پیسے سے ہم خرید کے لائے وہ پیسہ حرام کا تھا، اور حرام کے پیسے سے ان تمام چیزوں کو خرید کے لائے اور وہ ہم کھاتے رہے، اور اس کی وجہ سے جسم کے اندر جو گوشت بنا، جسم کے اندر جو خون بنا،
وہ آپ کے جسم کے اندر جو خون بنا ہے وہ بھی حرام ہے، اور آپ کے جسم کے اندر جو گوشت پیدا ہوا ہے، جو کھا کھا کر کے موٹے ہو گئے ہیں، یہ بھی حرام کے پیسوں سے ہے۔ تو آپ کی دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، یہ مسلمان مظلومیت کے حالت میں ہوتے ہیں اور بہت ستائے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر، اور ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ان کے چہرے کے اوپر مار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کے اوپر عمل نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کیا، حرام مال سے ان کا جسم پلتا رہا، حرام مال سے ان کے جسم کے اندر خون بنتا رہا، حرام مال سے ان کے جسم کے اندر گوشت بڑھتا رہا، حرام مال سے اس ایک سے ایک کپڑے بناتے رہے، حرام مال سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے رہے، اور حرام مال سے ایک دکان چھوڑ کر کے دو دکان کئی دکانیں بناتے رہے، ایک بلڈنگ نہیں کئی بلڈنگ بناتے رہے، وہ بھی سارے کے سارے حرام پیسہ اور حرام مال سے۔ تو میرے دوستو، ایسے لوگوں کی دعائیں کہاں سے قبول ہوتی ہے؟ حرام مال سے آپ بلڈنگ بنا لیے اور دروازے کے اوپر لکھ دیے ھذا من فضل ربی، شیطان بھی دیکھ کر کے ہنس رہا ہوگا کہ دیکھو یہ ہے حضرت انسان، کہ ان کا پیسہ حرام کا، لباس حرام کا، اور جسم کے اندر خون ہے وہ بھی حرام کا، اور یہ توقع رکھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعائیں قبول کرے۔ ارے بھائی، ایسا شخص اگر بیت اللہ کے در و دیوار سے چمٹ کر کے روتا رہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ انسان توبہ نہ کر لے، اور توبہ کی شرط یہی ہے کہ آپ پہلے گندی نالی سے نکلیں۔ جب تک آپ گندی نالی سے نہیں نکلیں گے تو آپ کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی، آپ روتے رہیں گے، گر گراتے رہیں گے، اس دنیا کے اندر اللہ سے بھیک مانگتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو، آپ کی عبادات کو، آپ کی تقوی اور طہارت کو آپ کے چہرے کے اوپر مار دیں گے۔ یہ سزائیں دنیا کے اندر ہے، اور جب قبر کے اندر اتریں گے وہاں الگ سزا ہوگی۔ اس وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کھائے تو حلال کھائے، جسم کے اوپر کپڑا پہنے تو حلال پہنے، اور جسم کے اندر خون بڑھائے تو حلال ہو، تمام حرام چیزوں سے توبہ کر لے، اور اس گندی نالی سے نکل کر کے توبہ کریں، اور اس کے بعد آپ اللہ سے مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج لوگ چیختے رہتے ہیں کہاں ہے تمہارا خدا، تم دعائیں کرتے ہو، ہاتھ اٹھاتے ہو، اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر مسلمان مظلومیت کا شکار ہے، اور یہ اللہ سے فریاد کر رہا ہے، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر ایک چیز حرام ہے۔ جس کرسی کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرسی بھی حرام پیسے سے بنی ہوئی ہے، جس صوفے کے اوپر آپ سوتے ہیں وہ بھی حرام پیسے کا خریدا ہوا ہے، اور جس کپڑے کو پہن کر کے بازار میں اکڑ کر کے چلتے ہیں وہ بھی حرام پیسے سے بنا ہوا ہے۔ اور ایسا شخص محلے کے مسجد میں نہیں، خانے کعبہ کے در و دیوار سے روتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو ان تمام برائیوں سے، ان تمام گناہوں سے وہ الگ ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ دیکھیے سورہ انفال کی آیت ہے یہ، اور 90 پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آواز دے، کیا فرمایا؟ آواز دے اور تمہیں بلائے ایک زندگی کی طرف، تم فوری کہو لبیک۔ آج دیکھیے ذرا سی فائدہ ہو جائے
اور اس فائدے کی بنیاد کے اوپر آپ جھوٹ بول دیں گے اور جھوٹی بنیاد کے اوپر وہ پیسے آپ حاصل کر لیں گے جس کی وجہ سے وہ پیسہ حرام ہوتا ہے، اور آپ دعائیں کرتے رہیں گے، حالانکہ تہجد میں اٹھ کر کے بھی ایسا شخص نماز پڑھے گا اور دعائیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو چاہیے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو، چاہے وہ مسلمان عورت ہو، چاہے وہ مسلمان بچہ ہو، بچہ تو خیر غیر مکلف ہے، مکلف نہیں ہے وہ شریعت کا، لیکن یہ جو بڑے ہیں، جو مکلف ہیں شریعت کے، ان کو چاہیے کہ حلال و حرام کی تمیز کرے، وہ حلال رزق مل جائے اور وہ بھی نمک روٹی مل جائے، اسی کے اوپر اکتفا کریں آپ، اور اسی کے اوپر گزارا کریں، اور جب اس کے اوپر گزارا کریں گے کیونکہ وہ نمک اور روٹی حلال ہے اور وہ حلال لقمہ آپ کے حلق کے نیچے اتر رہا ہے، ایسا شخص جہاں کہیں بھی ہاتھ اٹھا دے اور ہاتھ اٹھائے بھی نہیں بلکہ دل کے اندر یہ کوئی بات آ جائے اور اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوری ان کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح کا سوالات، جو سوالات آج مجھ سے کیا جا رہا ہے، یہ سوالات کبھی حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کیا تھا، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ہم تمام لوگ ترستے رہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو ابراہیم بلخی رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت ابراہیم بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بھائی پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تم خدا کو جانتے ہو؟ فرمایا کہ ہاں خدا کو جانتا ہوں۔ فرمایا خدا کو جانتے ہو، اللہ کو جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی طاقت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ کو تم جان رہے ہو، اللہ کو تم مان رہے ہو، لیکن اس کے باوجود تم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ جب ایک شخص اللہ کو جانتا بھی ہو، اللہ کو مانتا بھی ہو، اللہ کے اوپر ایمان بھی ہو، لیکن اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دے، اللہ کی اطاعت نہ کرے اور اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی کے اندر داخل نہ کرے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم بلخی رحمت اللہ علیہ نے۔ دیکھیے آپ، اور حضرت نے آگے کئی جملے ارشاد فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم رسول کو پہچانتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں بنائے گئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے لاسٹ میں کیوں آئے جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی بنائے گئے، پہلے بنائے گئے، آخر کے اندر کیوں آئے؟ تم جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ حضرت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھتے بھی ہیں، علماء کرام سے سنتے بھی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ رسول کو جانتے ہو، اس کے باوجود تم رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ دیکھو تم اپنی زندگی کے اندر کیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت تمہاری زندگی میں ہے؟ ایسی سنت ہیں جو ہم اس طرح چھوڑتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اور وہ بھی ہم مسلسل چھوڑتے رہیں تو وہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک مسلمان، مثال، بڑی مثالیں لے لیجیے آپ، یہ داڑھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ داڑھی سنت ہے لیکن حکم واجب کا ہے۔ داڑھی رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ سنت ہے، لیکن شریعت کا حکم ہمارے علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے آپ کو محبت ہے یا نفرت ہے؟ بتائیے۔
ایسا شخص دعا کرے تو کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں اور اس محبوب کی صدقے میں پوری جہاں کو بنایا اور اس محبوب کی صدقے میں تمہیں بنایا، تمہیں پیدا کیا، تم اسی کی صدقے میں ہو، اور اس کے باوجود جب میں محبوب سے محبت کرتا ہوں اور تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا میرے محبوب کا چہرہ تمہیں پسند نہیں تھا؟ دیکھ رہے ہیں آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ لوگ دلائل پوچھتے ہیں کہ حضرت داڑھی رکھنے کا دلیل کہاں پہ ہے؟ میرے دوستو، ایسے مسلمانوں کے اوپر تف ہے، دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ حسین چہرہ تھا، سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر کوئی حسین چہرہ تھا تو وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس حسین و خوبصورت چہرے کے اوپر داڑھی سجی ہوئی تھی، اس سے بڑی دلیل مسلمانوں کو اور کیا ہو سکتی ہے؟ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر ہو، ہر ایک جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر داڑھی سجی ہوئی تھی، اور آج مسلمانوں کو دیکھیے، اور یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ دعائیں قبول نہیں کرتے ہیں۔ کہاں سے دعائیں قبول کریں گے؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کہ تم رسول کو جانتے ہو، رسول کو پہچانتے ہو، لیکن رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہو اور اسے مسلسل چھوڑتے رہیں، کیا کریں گے؟ مسلسل نظر انداز کرتے رہیں، مسلسل چھوڑتے رہیں، تو کیا ہوگا میرے دوستو؟ کوئی گناہ ہے اور اس گناہ کو آپ مسلسل، چھوٹا سا گناہ ہے، مسلسل اسے کرتے رہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کبیرہ بن جائے گا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم جان رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم اسے مسلسل چھوڑتے رہیں تو یہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہوگا۔ جیسے کہ معلوم ہے کہ دسترخوان بچھانا اور دسترخوان کے اوپر سے مل کر کے کھانا کھانا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور سروں کے اوپر مرد ہو تو اس کے سروں کے اوپر کیا ہو؟ ٹوپی ہو، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور عورتیں ہو تو اس کے سروں کے اوپر دوپٹہ ہو، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور نیچے بیٹھ کر کے کھانا کھانا یہ میرے نبی کی سنت ہے چٹائی کے اوپر۔ کتنے مسلمان اس کو فالو کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ ایسے مسلمان جو میرے نبی کی سنت کو برابر نظر انداز کرتے رہیں گے، رسول کو جان رہے ہیں لیکن رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، یہ اطاعت نہ کرنے والوں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے مسلمانوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دعائیں ہماری قبول ہو، اللہ کو جانتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کریں، رسول کو پہچانتے ہیں تو رسول کی اطاعت کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آج پوری دنیا کے اندر مسلمان چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کرتے، بعض لوگ تو اتنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس طرح رو رو کر کے گڑگڑاتے ہیں، اور اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری شکل اور صورت یہود و نصارہ سے مل رہا ہے، ہمارا لباس دشمنان اسلام سے مل رہا ہے، ہمارا چلنا اور پھرنا دشمنان اسلام کے طریقے کے مطابق ہے، اور آپ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ میرے دوستو، تھوڑی سی لغزش ہوئی صحابہ سے، کہاں؟ جنگ احد کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس چوٹی کے اوپر رہنا، چاہے فتح ہو جائے چاہے شکست ہو جائے، تم وہاں سے ہٹنا نہیں۔ صحابہ سے تھوڑی سی لغزش ہوئی اور وہاں سے ہٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کو شکست کے اندر تبدیل کر دیا، صرف ایک حکم کی چھوڑنے کی وجہ سے۔ ترمذی اور نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، کس کو؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کہاں؟ مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دے رہے تھے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آنے میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انار کو نچوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر لگا دیا گیا ہو، بالکل سرخ ہو جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غصے کے حالت میں فرمایا، او بھائی تم اتنے لیٹ کیوں کر دیے؟ کیا تمہیں قرآن کی یہ آیت نہیں پہنچی ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے تو تمہیں فوری حاضر ہونا ہے۔ کیا یہ حکم، یہ آیت آج قرآن میں نہیں ہے؟ کیا مسلمان اسے دیکھتے نہیں ہیں؟ مسلمان سنتے نہیں ہیں؟ کیا یہ مسلمان علماء کرام سے سنتے نہیں ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان۔ کیا فرمایا؟ میرے ماں باپ بھی آپ کے اوپر قربان۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیٹ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں نماز کے اندر تھا۔ کس میں تھا؟ نماز کے اندر تھا۔ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے، چاہے تم نماز کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تم نماز توڑ کر کے فوری حاضر ہو۔ کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ابن کعب کو۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی ہو گئی اور آئندہ ہم ان آیتوں کے اوپر عمل کریں گے، آئندہ ہم اطاعت کریں گے۔ کس نے کہا؟ ابی ابن کعب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، کہاں ہے اللہ کا حکم، کہاں ہے اللہ کی اطاعت، کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت؟ اور کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں کیسے قبول ہوگی جو منافق بن کر کے معاشرے اور سماج کے اندر جی رہا ہو، جو منافق بن کر کے بازاروں کے اندر گھوم رہا ہو، جو یہود و نصارہ کے طریقے کے اوپر چل رہا ہو؟ ایسے مسلمان پیٹتے رہیں گے اور اس دنیا کے اندر ہلاک و برباد ہوتے رہیں گے، مظلومیت کی زندگی گزارتے رہیں گے جیسے کہ آج گزار رہے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر اللہ کو پہچانتے ہیں، رسول کو پہچانتے ہیں تو فوری اطاعت کریں۔ ہر ایک چیز حلال و حرام کی تمیز کریں، آپ اللہ کا احکام کیا ہے اسے دیکھنے کی کوشش کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اسے بھی دیکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھتے ہو، مسلمان قرآن پڑھتا ہے، قرآن جانتا کہ نہیں جانتا ہے؟ آج کل کے مسلمان کہاں جانیں گے؟ بس سوائے انگلش میڈیم میں ڈال دیجیے آپ، اور CAT کیٹ میں بلی اور بلی چوہا کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی، قرآن کی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دیجیے، اور اگر قرآن کی تعلیم نہیں دیے تو آپ کی قبر کے اوپر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا، بھائی تم قرآن پڑھتے ہو، جنہوں نے سوال کیا تھا دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ان کو کہہ رہے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ تم قرآن کو جانتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کو، کتنے مسلمان ہیں ان کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کو سورہ فاتحہ تو ذرا بڑی ہے، اس کو چھوڑیے، آپ یہ دیکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان سے پوچھئے، کوئی بھی غیر مسلم چوراہے کے اوپر ایک مسلمان کی گریبان پکڑ کر کے پوچھے، کیا پوچھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، شاید ہی کوئی مسلمان جواب دے سکے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان قرآن کو جانتے ہیں، مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، اگرچہ سال میں ایک ہی مرتبہ کھولتے ہیں۔ سال میں کتنی مرتبہ کھولتے ہیں؟ ایک مرتبہ، بس رمضان میں، اور پھر اخیر رمضان کے اندر بند کر دیے اور رکھ دیے تاکچے کے اوپر، اور اس کے اوپر گرد و غبار جم گیا ہے۔
کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کھول کر کے اس کو دیکھیں، صاف کریں، جبکہ قرآن کا دیکھنا ثواب، قرآن کا چھونا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ قرآن شریف کی ورق کو پلٹیے، اس کو دیکھیے، دیکھنا بھی ثواب۔ اس کے باوجود یہ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، لیکن قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ عوام تو عوام، خواص کو بھی دیکھ لیجئے آپ۔ تو ایسے لوگوں کی دعائیں کہاں سے قبول ہوگی دعا قبول؟ میرے دوستو، دعائیں آپ مانگتے رہیے، آپ حتیم کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دعا کیجئے، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے قرآن پڑھے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کھاتے ہو نہیں کھاتے ہو؟ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ رزق کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ ہر ایک مسلمان اللہ کی نعمت کو کھاتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں وہ۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو رزق نہیں چھینتے ہیں، جب بلکہ سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ جب سجدوں کی توفیق چھین لے اور ایسا انسان ہاتھ اٹھائے دعا کرے، اللہ نے پیسہ دیا ہے کروڑوں کا، چاہے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، اور اسی پیسے سے آپ خانہ کعبہ پہنچ گئے، اور خانہ کعبہ کے اندر حتیم کعبہ جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس کے اندر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے آپ روتے رہیں، گراتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اگر اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں پہنتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کی شکریہ بھی ادا کیجیے۔ جب تک ناشکری کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت کس کے لیے ہے؟ ہر ایک کے لیے جنت ہے، ہر ایک کے لیے جنت نہیں ہے۔ جنت ہے اطاعت کرنے والوں کے لیے۔ کس کی اطاعت کریں گے؟ شیطانوں کی؟ کس کی اطاعت کریں گے؟ اطاعت کریں گے ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے، مگر اس کی طلب نہیں کرتے۔ طلب ہے مسلمانوں کو، جنت کی طلب ہے۔ اگر جنت کی طلب ہوتی تو وہ انسان نماز پڑھتا ہی نہیں پڑھتا۔ اگر جنت کی طلب ہوتی تو گناہوں سے الگ ہوتا یا نہیں ہوتا، گناہوں کو چھوڑتا یا نہیں چھوڑتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ طلب نہیں ہے، جنت کی طلب نہیں ہے، اور بے طلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیتے۔ بے طلب کو، جس کو ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، اگر جنت جو ہے وہ اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو جنت اس کے لیے ہے، تو اس کے لیے ہے تو آپ اس کی طلب کیجئے۔ جب طلب نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ کیا کریں گے؟ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دوزخ ہے نا، دوزخ کس کے لیے ہے؟ دوزخ کس کے لیے ہے؟ گنہگاروں کے لیے۔ معلوم ہے کہ مسلمانوں کو، پوری دنیا کی مسلمانوں کو معلوم ہے یہ بات۔ دوزخ جو ہے، جہنم جو ہے، کس کے لیے ہے؟ گنہگاروں کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود اس سے ڈرتے نہیں۔ وہ ڈر ہے کسی کو، خوف ہے کسی کو؟ جہنم سے خوف ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ جہنم کو دیکھتے ہیں اور جہنم کو جانتے ہیں تو اس کے باوجود کہ جب جہنم گنہگاروں کے لیے ہے تو ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو توڑتے کیوں ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے کیوں ہیں؟ اگر ہم چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہنم سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، جہنم کا خوف اپنے اندر پیدا کریں آپ۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح رشتہ داروں کو، رشتہ دار ہے نا، رشتہ دار ہے، دوست و احباب ہیں، معاشرے سماج کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، اور اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں۔ کرتے یا نہیں کرتے؟ قبرستان میں کتنے لوگوں کو دفن کیے،
لیکن کوئی بھی مسلمان اس سے عبرت حاصل کیا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے. اس وجہ سے میرے دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے تو آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیے. اللہ کو جانتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کیجئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کیجئے. اس کے بغیر اللہ سے آپ توقع مت رکھیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالی، جبکہ اللہ تبارک و تعالی شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ رگ ہے نا، اس سے بھی زیادہ قریب ہے، جبکہ قرآن نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا بندہ میرے متعلق آپ سے سوال کرے، آپ سے پوچھے، تو کیا فرمایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قریب ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، جب کبھی تم پکارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکار کو سنیں گے، جواب دیں گے. لیکن آج جواب نہیں دے رہے ہیں. ہماری حالت ایسی ہے، کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، یہ ساری چیزیں حرام، اس کے باوجود ہم اللہ سے پکارتے رہتے ہیں. اللہ کہاں سے دعائیں قبول کریں گے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طرح موت برحق ہے، اس کے باوجود اس کی تیاری نہیں ہے. دوسروں کی برائی کرتے رہتے ہیں دوسروں کی برائی، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی حسد، دوسروں کی برائی. اور ہمارے اندر اتنی برائیاں ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتا. بتائیے، آپ خود ہی فیصلہ کیجئے، ایسے شخص کی دعائیں کیسی قبول ہوگی؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ کیا اللہ وہی دیتا ہے جو بندہ مانگتا ہے؟ سوال تھا نا میرے دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو وہی دیتے ہیں جو بندہ مانگتے ہیں، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے دربار میں بلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دعاؤں کی توفیق دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ وہی دیتے ہیں اور بعض دفعہ وہ نہیں دیتے ہیں. اب ہم جیسا آدمی جس کو سائیکل چلانے نہیں آتا ہے اور وہ انسان مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے ہوائی جہاز چاہیے، کیا؟ اور ہم کو سائیکل چلانے کے لیے بھی نہیں آ رہا ہے. اب ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے ہوائی جہاز چاہیے. بھائی ہوائی جہاز چاہیے تو اس کے لیے ایئرپورٹ بھی چاہیے نا، کیا؟ اس کے لیے ایئرپورٹ بھی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم مانگتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دنیا کے اندر فائدے مند ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اور اگر ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں نا ہمارے بندوں کے لیے کون سی چیز فائدے مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے. ہم اپنے گمان کی وجہ سے مانگ لیتے ہیں اللہ سے اور ایسی چیزوں کا طلب کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو مطالبہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ جب جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. اگر ہم وہ جو دعائیں مانگیں، جو بندہ مانگ رہا ہے، اگر ہم اس کو وہ دے دیں تو دنیا کے اندر اس کو نقصان ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ ان دعاؤں کو کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا کرتے ہیں، یا نہیں تو وہ دعائیں ذخیرے آخرت بنا کر کے رکھ دیتے ہیں. جو آپ مر کر کے جائیں گے وہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں جو دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی ہے اور جو مانگے تھے اللہ نے مجھے نہیں دیا، تو وہ آخرت کے اندر آپ کو ملے گا. اور جب آخرت میں ملے گا تو آپ تمنا کریں گے کاش کہ ہماری کوئی بھی دعا دنیا کے اندر قبول ہی نہیں ہوتی اور ساری کی ساری چیزیں ہمیں آخرت میں مل جاتی. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو میرے دوستو، آپ پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر غور کریں. اور دوسری چیز یہ، اللہ سے ہم جو مانگتے ہیں اگر وہ چیز ہمارے لیے مفید ہے، جیسے کہ ماں باپ ہوتے ہیں، بعض دفعہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ضد کرتے ہیں، نہیں ہم کو چاکلیٹ چاہیے تو چاہیے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟
اور بعض دفعہ ماں باپ سمجھاتے ہیں بچوں کو، دیکھو بچوں چاکلیٹ کھانے کی وجہ سے دانت خراب ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ مسلسل چاکلیٹ کھائیں گے دانت خراب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اسی طرح آئس کریم وغیرہ مسلسل کھائیں گے صحت خراب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ماں باپ سمجھاتے ہیں، بچے مانتے نہیں ہیں۔ کیا کرتے ہیں بچے؟ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کو وہ چیز دیتے ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، اور جو چیز نقصان دہ ہو تو ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں دیتے ہیں، جبکہ ماں باپ سے کروڑوں اربوں درجہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اللہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، تو وہ چیز کیسے دے دیں گے؟ نادانی پہ ہم مانگ لیتے ہیں اللہ سے، نادانی میں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، اور وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان دہ چیز اپنے بندوں کو نہیں دیتے ہیں، اور جو چیز نقصان دینا ہو، فائدہ مند ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اور بہت ساری تفصیلات ہے۔ تو دوستو دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا دیا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھا دیا کہ حلال و حرام کو آپ دیکھیں، اور دعائیں اللہ وہی دیتا ہے جو بندہ مانگتا ہے۔ اگر فائدہ مند ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور اگر فائدہ مند نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ذخیرہ آخرت بنا کر کے رکھ دیتے ہیں، یا اس کے بدلے میں اپنے بندوں کو دوسری چیز عطا کرتے ہیں۔ اتنی سی بات کافی ہے یا نہیں ہے؟ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرماوے، آمین۔